بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، یہ جو بابرکت راتیں آتی ہیں، مثلاً شب بارات کی رات، لیلۃ القدر کی رات اور معراج والی رات، اور یہ جتنی بھی راتیں آتی ہیں یہ بابرکت راتیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں کہ انسان اس کے اندر اپنے آپ کی بخشش کرا سکے، توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت کی عبادات ادا کرے۔ لیکن چند بد نصیب اور بد قسمت شخص ایسے ہوتے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب اندازہ لگائیں، اتنی برکت والی راتیں ہیں اور اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ اب دیکھیں، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اس رات کے اندر، اعلان مغفرت ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو عافیت دوں۔ وہاں اعلان مغفرت ہوتا ہے، لیکن یہاں چند بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں، موسم بہار ہے، یہ بخشش کروانے کی راتیں ہیں اور اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے بد نصیب شخص ہیں؟ ان میں سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے مشرک، شرک کرنے والا، یعنی اس نے اپنی ساری زندگی شرک کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو اور اسی پر زندگی گزاری ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو، اس شخص کی بھی کبھی بخشش نہیں ہونی۔ پھر دوسرا شخص والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، ان کے ساتھ برا لہجہ اختیار کرتا ہو۔ آپ یہ یاد رکھیں، جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے، آخرت میں تو اس کو عذاب ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کو عذاب ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کسی علاقے میں گئے، کسی زمیندار کے پاس گئے۔ اس علاقے میں انہیں پتہ چلا کہ یہاں کوئی بڑا زمیندار ہے۔ وہ اس کے پاس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، باغات ہیں، تو بڑی زمینیں ہیں، بڑا بھی امیر ترین انسان ہوگا۔ تو جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا اس علاقے والوں سے کہ بھئی یہاں کا جو زمیندار ہے وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو قتل ہو گیا ہے، وہ تو نہیں رہا اس دنیا میں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ ہمیں پوری بات بتاؤ، کیا ہوا، کس نے قتل کیا، کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس کا قتل اس کے بیٹے نے کیا ہے۔ اب بات کیا ہے کہ اس باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ عیاش پسند تھا، ایک ہی بیٹا تھا، دولت اتنی تھی، عیاش پسند تھا، عیاشیاں کرتا تھا اور ہر عیاشی کا کام کرتا تھا۔ لیکن باپ اس کا شریف تھا، شریف النفس انسان تھا۔ وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، یہ دنیا عارضی ہے، اللہ پاک نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تمہیں عیاشیاں، یہ برے کام نہ کرو۔ لیکن اس بیٹے کو اپنی باپ کی نصیحتیں کڑوی لگتی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ایک دن اس نے اپنے نوکروں مزاروں کے ساتھ مشورہ کیا، پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے باپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک زمین کے اندر ایک بہت بڑا کنواں سا کھودا اور کھود کر انہوں نے ایک جو مشورے کے تحت جو ان کا پلان بنا تھا، بھئی ہم نے اپنے باپ کو یہاں مارنا ہے، کنواں کھود کر وہ بیٹا گیا اپنے باپ کے پاس اور کہا کہ کسی کام کا بہانہ کیا کہ آؤ میں آپ کو کوئی چیز دکھاتا ہوں، یا میرا آپ کے ساتھ کوئی کام ہے۔ وہ اپنے باپ کو لے گیا اور لے جا کر وہاں اپنے نوکروں کے ساتھ اس نے اپنے باپ کے پہلے ہاتھ باندھے، پھر پاؤں باندھے، اور پاؤں باندھ کر اپنے جو والد تھا اس کی گردن میں زور کے ساتھ رسہ باندھا اور رسہ باندھ کر کنویں میں ڈال کر کنویں کو اوپر سے مٹی کے ساتھ دبا دیا۔ اب اس کا باپ تڑپ تڑپ کر وہاں پر مر گیا۔ جب باپ مر گیا تو اس نے جو ہے نا اپنی جو علاقہ تھا اس کے اندر ایک بات پھیلا دی کہ جو میرا باپ تھا اس کو کوئی پکڑ کے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے۔ جب اغوا کر کے لے گئے تو بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے نوکروں میں آپس میں لڑائی ہوئی۔ جب لڑائی ہوئی تو ایک نوکر نے سارا راز جو ہے نا بتا دیا کہ ہم نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، ہم اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ پولیس آئی
اور اس کو جیل میں پکڑ کر لے گئی، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا اور وہ پیسے والا تھا، اس نے اپنے کچھ زمین بیچی اور جیل سے وہ چھٹ کر آ گیا۔ اب جب جیل سے چھٹ کر آیا کچھ دن تو ویسے ہی دندناتا پھرتا رہا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کو بیماری لگ گئی، ایک مینٹلی بیماری لگ گئی، اس کا دماغ کا مسئلہ بن گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ بھائی تمہاری جو بیماری ہے بڑی سیریس ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ دماغ کا اس کا مسئلہ بنا، ایسا مسئلہ بنا کہ وہ پاگل ہو گیا، بالکل پاگل ہو گیا، اور ایسا پاگل ہوا کہ علاقے والے بتاتے ہیں کہ وہ جہاں گند ڈالتے ہیں اس گند روڑی کے اوپر بیٹھتا تھا اور روڑی کے اوپر بیٹھ کر کتے کی طرح بھونکتا تھا، کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں والدین کا نافرمان، اب آخرت میں تو جو اس کو جزا سزا ہوگی وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہوگی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملی، تو اس لیے ہمیں چاہیے والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ تو دوسرا ایسا شخص جو والدین کا نافرمان ہو، پھر تیسرا ایسا جو رشتے ناطے توڑتا ہو، رشتے قطع کرتا ہو، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، خالو کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، برادری محلے داروں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ رشتہ توڑتا ہو۔ ایک چھوٹی موٹی بات اس نے پکڑ لی اور اس پر مرنا جینا ختم، تیرا میرا مرنا جینا ختم، نہ میں تیرا کھاؤں گا نہ تو میرا کھانا، اور یہ جو رشتے توڑتا پھرتا ہو، بتائیں اس کے اندر کیا ہے؟ اور یہ تو ایسا بدبخت انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور قسم ہے، وہ ہے حاسدین کی، جو حسد کرتا ہو، ہر کسی سے حسد کرتا ہو۔ اس نے کیا دیکھ لیا کہ میرے رشتہ دار کے اندر ایک شخص ہے جو کامیاب ہو گیا، اس کے بعد دولت آ گئی اور وہ اس سے حسد کرنے لگ گیا، جلنے لگ گیا، یا اپنے دوستوں کے اندر کوئی ایسا دوست جو کامیاب ہو گیا، اس کے بعد دولت آ گئی، وہ جلنے لگ گیا، تو حاسد کی بخشش نہیں ہوگی۔ دیکھیں جب انسان حسد کرتا ہے تو وہ دراصل اس انسان کی نہیں کرتا جس کے بعد دولت آتی ہے، بلکہ وہ دولت کی کرتا ہے جو اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے، تو یہ حقیقت میں اس انسان کی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت کا حسد وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے حسد سے بچیں، حاسدین سے بچیں، حسد کرنے سے بچیں۔ تو ایک اور بھی کئی قسمیں ہیں ایسی کہ ایسی قسم کے لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کو قیمتی بنائیں، اللہ رب العزت کی عبادات ادا کریں، جتنا ہو سکے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔